السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلہ رحمی کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تو انسان کی سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہر انسان اپنے رزق کی فراوانی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہو، ہم کمائیں تو بہت سارا مال ہمارے پاس ہو، اس میں برکت بہت سارا ہو۔ یہ ہر انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ابھی نہ مرے، ابھی اس کی کافی زندگی لمبی ہو۔ یعنی ہر آدمی دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ابھی تھوڑی اور زندگی اس کو مل جاتی۔ تو یہ دونوں خواہشیں صلہ رحمی کرنے کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، یعنی رزق میں کشادگی ہو، برکت ہو، اور اس کے اجل یعنی موت میں دیر ہو، یعنی موت جلدی نہ آئے، بعد میں آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی رزق کی کشادگی اور موت میں دیری کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی صلہ رحمی کرے۔ یہ نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دوسرا فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مسلمان یا صلہ رحمی کرنے والا جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رحمان سے نکلا ہے، اور اللہ نے اس سے کہا، من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ۔ یعنی جس نے تجھے ملایا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جس نے تجھے کاٹا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ تو صلہ رحمی کرنے کا سب سے بڑا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صلہ رحمی کرنے والا مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ تو پھر اب جو شخص اللہ کی رحمت سے مل گیا تو پھر اس کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ اور صلہ رحمی کرنے کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر صلہ رحمی کرتے رہو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک قریبی رشتہ دار تھے، مصطح بن اساس رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں کچھ دیتے تھے، ہر مہینے وظیفے کے طور پر ان کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے، تو ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے چند مسلمان بھی تھے، جس میں یہ بھی شامل تھے مصطح بن اساس جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ جب اللہ رب العزت نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب میں اس مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بھی ان منافقین کے ہاں میں ہاں ملانے والوں میں سے تھا جنہوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا۔ بہرحال انہوں نے روک دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دی، یعنی تم میں جو بزرگی والے کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنا، کہا ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر مصطح بن اساس کا جو روک رکھا تھا اس کو جاری کر دیا، ان کا وظیفہ جاری کر دیا اور بڑھا کر کے دیا۔ تو گویا صلہ رحمی کرنے کے ذریعے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کے ذریعے سے ہم اس رشتہ دار کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں، آپس میں میل محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ دوسرے، اللہ رب العزت ہم سے جو چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ ہمیں اسی لیے زیادہ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔